اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام فقہی مسائل میں. آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو چکے ہیں ای میل کے ذریعے یا وائس میل کے ذریعے. ان سوالات کو لے کر ہم اپنے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہ اس کے انشاءاللہ مفصل جوابات آپ کو جو ہے وہ دیں گے. اگر آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہوں کہ جس طرح آپ نے سوال پوچھا تھا جو بات آپ کہنا چاہتے تھے وہ میں نہیں پیش کر سکا یا کسی اور وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ دوبارہ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں. ہم بڑی خوشی سے اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ پیش کریں گے انشاءاللہ. آج کے ہمارے اس پروگرام میں پینل میں ہمارے معروف جو ہیں علماء وہ شریک گفتگو ہیں. مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب یہاں لندن اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور ٹیلی فون لائن پر استاذی المکرم جناب مولانا مبشر احمد کالم صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے. پہلا سوال میں استاذی المکرم سے پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ کچھ پروگراموں میں ہم نے زکوٰۃ کے موضوع پر بات کی ہے. اس میں ظہیر صاحب نے بیان کیا تھا کہ اس کا نصاب کیا ہے, کس کس چیز پر کس شرح سے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. سونے چاندی غلہ مویشی اس طرح سب چیزوں کی تفصیل آئی تھی. ایک سوال اس تعلق میں یہ اٹھتا ہے کہ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے. تو اس کے جواب کے لیے ہم چلتے ہیں مفتی سلسلہ مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کے پاس. جی کالم صاحب پلیز. جی ڈائمنڈ پر اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت بیان فرماتے ہیں ہمارے سامنے, آپ نے قیمتی پتھروں یعنی ہیرے جواہرات وغیرہ پر کوئی زکوٰۃ بیان نہیں فرمائی, خواہ وہ کتنی ہی مالیت کے ہوں. البتہ اگر کوئی شخص ان کی تجارت کرتا ہے تو اس پر تجارت کے اصولوں کے مطابق زکوٰۃ لاگو ہوگی. چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا زکوٰۃ فی حجرین, پتھروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ایک اور حدیث میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا زکوٰۃ فی حجر ولا جوہر ولا یاقوت ولا لؤلؤ, یعنی قیمتی پتھروں, جواہر, یاقوت اور موتیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس ارشاد کی کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی حکمت یہ ہے کہ جواہرات یعنی ہیرے, لال, موتی وغیرہ ایک نہایت ہی نازک چیز ہوتے ہیں اور تھوڑے سے صدمے یا حادثے کے نتیجے میں ضائع ہو جاتے ہیں, بلکہ اگر ان میں کوئی باریک سے باریک بال بھی آ جائے تو ان کی قیمت غیر معمولی طور پر گر کر بہت ہی قلیل رہ جاتی ہے. نیز گرمی اور آگ سے بھی جلد خراب ہو جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں, اس لیے انہیں دولت کا معیار قرار نہیں دیا جاتا. ہاں اگر کوئی شخص جواہرات کی تجارت کرتا ہو تو اس صورت میں ان کی منڈی کی قیمت پر زکوٰۃ عائد ہوگی. جی ٹھیک ہے, شکریہ کالم صاحب. اگلا سوال ہم یہ چلیں گے مکرم ظہیر احمد خان صاحب کے پاس. سوال ہمیں موصول ہوا ہے کیلگری کینیڈا سے, محسن کامران صاحب نے پوچھا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ امام جس جگہ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھاتا ہے، سنتیں یا وتر یا نوافل ادا کرنے کے لیے وہ عام طور پر اس جگہ سے ذرا ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی سنت اور حدیث کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت ہے، کیا ضروری ہے؟ احادیث میں اس کے متعلق وضاحت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کی سنت کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں صاف طور پر نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریق بھی یہ تھا کہ حضور نوافل اور سنتیں گھر میں ادا کرتے تھے اور فرض نماز حضور مسجد میں آ کے ادا کرتے، اور یہی طریق خلفاء کا بھی جاری رہا، اور اب بھی ہم جماعت احمدیہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے جو خلفاء ہیں، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وساطت سے، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو جہاں تک ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں ارشادات کا تعلق ہے تو اس بارے میں بھی وضاحت ملتی ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں اس قسم کی احادیث موجود ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں امام فرض نماز پڑھائے وہاں پر اسی جگہ پر وہ نفل نہ پڑھے بلکہ اس سے ہٹ کے نماز ادا کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بارے میں کیا مشکل پیش آتی ہے کہ اگر جہاں پہ تم فرض نماز پڑھتے ہو وہاں سے کچھ آگے پیچھے ہو کے یا دائیں بائیں ہو کے نماز ادا کرو، اور وہاں پہ وضاحت ہے کہ حضور کی مراد اس سے نفل نماز کی ہے کہ جہاں پہ فرض پڑھی اس سے ہٹ کے پڑھ لو۔ تو اس بارے میں احادیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس نفل نماز اور فرض نماز اور نفل یا سنتیں جو بھی اسے کہیں ان میں امتیاز کرنے کے لیے یا جگہ کی تبدیلی ہو جائے یا کوئی ایک آدھ بات کر کے اس میں امتیاز پیدا ہو جائے، اور پھر تیسری یہ ہے کہ اس بات سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء نے یہ کہ تسبیحات جو ہیں ان کو بھی وہ بھی امتیاز کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اگر تو مسجد میں ایسی سہولت میسر ہو کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہو تو وہ ہونا چاہیے، اور اس میں حکمت غالباً یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سجدہ ریز ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ جگہیں جو ہیں وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں، کہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اس بات کی گواہی دے گی کہ مجھ پہ اس نے کیا کیا کام کیے، تو اس سے یہ کہ وہ مختلف جگہوں پہ جب نمازیں ادا کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کو وہ گواہی ملے گی۔ تو یہ اس حکمت کے تحت دوسرا یہ، اور اس میں بتایا کہ اگر جگہ کی تبدیلی میسر نہیں ہے تو پھر اس میں وہ تو مجبوری ہے، چھوٹی مسجد ہے، اگر وہ جگہ تبدیل کرے گا تو دوسرے نمازوں کی نماز خراب ہوگی، تو اس صورت میں کہا کہ جس طرح کہا کہ کلام کر کے کوئی گفتگو کر کے اس میں امتیاز کر لے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ خدا تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیحات، وہ تسبیحات کرنے سے بھی امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز یہ جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے رہے کہ وہ تبدیل کرتے، ایون کہ امام نے جس پہ جس جگہ نماز پڑھی اس سے تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہو کے وہیں اس نے وہ تبدیلی کی، تو دراصل وہ احادیث کی ہدایات پہ ہی مبنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہے، اس لیے وہ مسنون ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال یہ ہمیں ہمارے بڑے مستقل ویورز میں سے ہیں اور باقاعدگی سے سوالات پوچھنے والے ہیں، بڑی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب مل کے یہ پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کرے جی سب کے لیے یہ فائدے کا باعث ہو۔ ریاض احمد طاہر ابڑو صاحب ہیں، کل صاحب وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا جمعے کی سنتیں ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلی اذان ہو چکی ہو؟ جی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں مل سکی جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ جمعے کی سنتیں ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اذان ہو چکی ہو۔
جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جزا۔ اور کل سے آپ کی خدمت میں دو اور ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں کسی قدر، جواب تو لمبا ہو سکتا ہے، سوالات بظاہر چھوٹے ہیں۔ شرجیل احمد صاحب نے لندن سے ہمیں پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا عورت امامت کروا سکتی ہے؟ جی بات یہ ہے کہ عورت پر نماز باجماعت فرض نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں نماز باجماعت ہو رہی ہے اور نماز باجماعت میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک نفل کی حیثیت رکھتی ہے، ورنہ اس پہ اس کی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے عورت پر چونکہ نماز باجماعت فرض ہی قرار نہیں دی، اس لیے اسے مردوں کی یا بالغ بچوں کی امامت کا اختیار بھی نہیں دیا۔ ہاں، اگر عورت عورتوں کی یا چھوٹے بچوں کی امامت کروائے تو اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابیہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ اپنے محلے کی عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھی۔ تو ظاہر ہے جب عورتیں ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گی تو عورتوں کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے بھی ماؤں کے ساتھ آ جاتے ہیں، وہ بھی یقیناً پڑھ لیتے ہوں گے۔ لیکن ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین، صحابہ کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو کہ یہ بزرگ مثلاً گھر میں بیماری بھی آ جاتی ہے کہ بیمار ہوئے ہوں اور کسی گھر کی خاتون نے امامت کروائی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین یا صحابہ کرام یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا آپ کے خلفاء میں سے کسی نے اس خاتون کے پیچھے نماز باجماعت پڑھی ہو، تو یہ ایک امت کا 1400 سال کا تعامل اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ چنانچہ اسی تعامل کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے ابن ماجہ میں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤمن امرأۃ رجلا، کہ کوئی عورت کسی مرد کی امام بن کر اسے نماز نہ پڑھائے، البتہ وہ عورتوں کی یا چھوٹے بچوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کل سے ایک اور سوال ہے شرجیل صاحب کا، وہ کہتے ہیں کیا اکیلے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی اکیلے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو نہ جانے کیا حکمت تھی جس کی بنا پر آپ کی میت مبارک کو باہر رکھ کر باجماعت نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ شاید یہ حکمت ہو کہ کہیں صحابہ میں اس بات پہ کوئی تنازع نہ جنم لے لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کی امامت کی سعادت ہمارے قبیلے کو حاصل ہو یا فلاں شخص کو حاصل ہو یا فلاں شخص کو حاصل ہو۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک اسی حضرت عائشہ کے کمرے میں جس میں آپ کا وصال ہوا تھا وہیں تھی، چھوٹا کمرہ تھا۔ چند صحابہ آتے تھے اور اکیلے اکیلے جو بھی اس کمرے میں سما سکتے تھے، 8 7 10، وہ کھڑے ہو کر اپنی اپنی تنہا علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ پڑھ کر چلے جاتے تھے، پھر اگلے 8 7 آ جاتے تھے، وہ جنازہ پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ تو ان سب نے علیحدہ علیحدہ جنازہ پڑھا ہے بغیر کسی امام کی امامت اور اقتداء کے۔ تو اس واقعہ پہ قیاس کرتے ہوئے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ کوئی مسلمان فوت ہو گیا اور وہاں پر اور کوئی مسلمان موجود ہی نہیں، ایک ہی مسلمان ہے، تو پھر اس واقعہ پر قیاس کرتے ہوئے اگر وہ مسلمان اکیلا ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دے تو وہ جائز ہوگا۔ کسی مسلمان کو بغیر جنازہ کی ادائیگی کے محض اس بنا پہ کہ وہاں پہ ایک ہی مسلمان تھا
اسے دفن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ جو مسلمان ہے وہی اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کا انتظام کرتے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ حسن، جزاک اللہ صاحب۔ اگلا سوال ظہیر صاحب یہ ہمیں نیو جرسی امریکہ سے فواد مبشر صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑی ہوئی سنتیں نماز کے بعد کس ترتیب سے ادا کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ نماز کے بعد احادیث سے ہمیں یہ تو رہنمائی ملتی ہے کہ اگر نماز سے پہلے سنتیں ادا نہ کی جا سکی ہوں تو وہ نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے بعد جب واپس ہوئے تو حضور نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز کی تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں دراصل نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں سنت جو تھیں وہ میں ادا نہیں کر سکا تھا، اسے ادا کر رہا ہوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جہاں تک ترتیب کا تعلق ہے کہ کون سی سنتیں پہلے پڑھی جانی چاہیے اور کون سی بعد میں، تو اس بارے میں مجھے احادیث میں نہیں کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جس سے اس سوال کا جواب ملتا ہو۔ تاہم اگر ہم غور کریں تو 5 دن کی نمازوں میں نماز ظہر ایسی نماز ہے، اور یا نماز جمعہ کے دن نماز جمعہ جو ظہر کے وقت ہوتی ہے وہ ایسی نماز ہے جس میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد سنت موقدہ ایسی سنتوں ایسے نوافل کے پڑھے جانے کا التزام کیا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باقاعدگی سے پڑھی اور اپنے صحابہ کو جن کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس لیے اس نماز پہ اب اس بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر سے پہلے یا نماز جمعہ سے پہلے 4 سنتیں بھی ادا کی اور 2 سنتیں بھی ادا کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد 2 سنتوں کا بھی اور 4 سنتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نماز کے بعد اگر وہ نماز سے پہلے 2 سنتیں پڑھ سکا ہے 4 کی بجائے، تو تب بھی وہ جو سنتوں کا اس کا فرض ہے یا جو اس پہ ایک ادائیگی ہے وہ اس کی طرف سے مکمل ہو جائے گی، اور وہ سمجھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نے 2 سنتیں ادا کر لی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جمعے سے پہلے یا نماز ظہر سے پہلے کوئی بھی سنتیں ادا نہیں کر سکا اور وہ اس وقت نماز میں پہنچا جب کہ امام نماز جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے یا ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو پھر وہ فرض نماز میں شامل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگر وہ 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 اور 2 پڑھ لے یا 2 اور 4 پڑھ لے، کسی طریق کو بھی اختیار کر لے تو وہ کوئی اس میں حرج نہیں۔ لیکن اس میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے وہ ان سنتوں کو ادا کرے گا جو اس نے بعد میں پڑھنی ہے، یعنی اگر وہ سنتیں اس نے بعد میں 2 سنتیں پڑھنی تھی اور پہلے اس نے 4 پڑھنی تھی، تو بعد میں وہ 2 سنتیں پہلے پڑھ لے، کیونکہ اس وقت پہلے نماز کے بعد پہلا وقت ان سنتوں کا ہے جو جن کا وقت ہے، اور جو اس کی قضا ہو چکی ہیں ان کی ادائیگی وہ ان سنتوں کے بعد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ سنتوں کے متعلق فقہا میں یہ ہے کہ جب تک اس نماز کا وقت موجود ہے اس کے دوران وہ کسی وقت بھی ان کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے دونوں طریق اس کے لیے جائز ہیں، وہ چاہے تو پہلے رہی ہوئی سنتوں کو ادا کر لے اور پھر بعد میں وہ بعد کی سنتوں کو ادا کر لے، اور جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ فقہا زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ پہلے ان سنتوں کو ادا کر لے جو اس نے بعد میں ادا کرنی، اس کے بعد وہ رہی ہوئی سنتوں کو ادا کر سکتا ہے۔ تو دونوں طریق سے ہی وہ جس طریق کو اختیار کرے اس کا سنتوں کی ادائیگی کا جو اس کے ذمہ ہے وہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کل صاحب یہ سوال ہمیں حفیظ احمد صاحب نے لندن سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ خدا نخواستہ مردہ پیدا ہو تو اس کے جنازے کے متعلق کیا ہدایت ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جو بچہ زندہ ہونے کی حالت میں پیدا ہو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد یعنی جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اس وقت وہ زندہ نہیں ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ بچہ اگر پیدا ہونے کے جلد ہی فوت ہو گیا ہے تو وہ زندہ پیدا ہوا تھا یا فوت شدہ؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد رو پڑا ہے یا اس نے کوئی چیخ ماری ہے یا اسے چھینک آئی ہے تو اس کا رونا یا چھینک مارنا یا چیخ مارنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو بچہ زندہ تھا۔ لیکن اگر اس کے سانس لینے کا بھی پتہ نہیں چل سکا، نہ اس نے چیخ ماری، نہ وہ رویا، نہ اس نے چھینک ماری، تو پھر اسے مردہ ہی قرار دیا جائے گا، اور جو بچہ مردہ ہونے کی حالت میں پیدا ہو اس کا جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی، جزاکم اللہ۔ زیر صاحب یہ سوال ہے کہ عصر کے وقت کے بعد نماز ادا کرنا منع ہے، یعنی نماز عصر کے بعد کوئی نماز پڑھنا منع ہے، کیا یہ حکم نماز جنازہ پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ نہیں جی، جہاں تک عصر کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی کا تعلق ہے یا نماز فجر کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی کا تعلق ہے تو اس پہ یہ نماز جنازہ کے لیے یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ البتہ احادیث میں یہ وضاحت ملتی ہے، چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور میت کی تدفین کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ یہ حدیث جو ہے بخاری کے علاوہ باقی جو صحاح ستہ ہیں، 6 جو مستند کتب ہیں ان میں سے بخاری کے علاوہ باقی 5 نے اس حدیث کو درج کیا ہے، اور سنن ترمذی نے خاص طور پہ اس پر جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ کراہیت الصلاۃ علی الجنازۃ عند طلوع الشمس و عند غروبها، یعنی نماز پڑھنے سے مراد یہاں پہ نماز جنازہ ہے، کیونکہ آگے تدفین میت کی تدفین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وقتوں میں منع کیا ان وقتوں کی وضاحت اس حدیث میں یہ ملتی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج سر پہ ہو، عین سر پہ ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، اور یہ وہ اوقات ہیں جن کو اوقات ممنوعہ کہا جاتا ہے، اور جن کے متعلق یہ وضاحت ملتی ہے حدیث میں کہ جو صبح سورج جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اور جو سورج غروب ہو رہا ہو، یہ 2 اوقات ایسے ہیں جس میں کفار سجدہ کیا کرتے تھے، کفار سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس مشرکانہ رسم سے، اس مشرکانہ عادت سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں کسی قسم کی بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور یہ چند منٹ کے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے ان کا۔ اور جہاں تک سر پہ سورج ہونے کا تعلق ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اس لیے اس وقت بھی کوئی نماز نہ پڑھا کرو۔ تو اس کے متعلق حضرت ابن عمر، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد اور دیگر ائمہ جن میں فقہ حنفی کے یعنی احناف جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک ان 3 اوقات میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز شروع کر لی، نماز جنازہ شروع کر لی اور یہ وقت شروع ہو گیا ہے تو پھر نماز کو جاری رکھا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی جو ہیں یعنی شافعیہ فقہ جو ہیں وہ ان اوقات میں بھی نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ تو جہاں تک جیسے میں نے عرض کی ہے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بزرگ اکثر جنازے جو ربوہ میں عصر کے بعد بھی ہوتے ہیں، فجر کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو نماز جنازہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے پڑھایا تھا وہ نماز عصر کے بعد ہی تھا، تو اس میں کوئی
ممانعت نہیں، عین ان اوقات میں پسندیدہ نہیں ہے اور ان اوقات سے پرہیز ہی کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے کرنل صاحب، میرا خیال ہے کہ شاید مشکل سے یا جلدی سے کہنا چاہیے کہ ہم یہ سوال بھی کر سکیں گے کہ کیا جوتیوں سمیت نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے؟ جی، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جوتیوں سمیت بھی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ننگے پاؤں بھی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے جوتی کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، البتہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ اور جوتیوں میں اگر گندگی وغیرہ لگی ہو تو اسے پوچھ کر صاف کر لو، کیونکہ ہمارے زمانے میں مساجد پختہ ہوتی ہیں، دریاں قالین بچھے ہوتے ہیں، تو ان دریوں اور قالینوں کی خاطر جوتی اتارنی پڑتی ہے، ورنہ جوتی پہننے یا جوتی اتارنے کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خواہ کو جوتی پہن کے نماز پڑھے، خواہ جوتی اتار کے نماز پڑھے، دونوں طرح جائز ہے۔ جی ٹھیک ہے کرنل صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس کا نہ صرف جنازے کے لحاظ سے بلکہ اس کے وسیع تر جو ہے معاملے کو بیان فرما دیا ہے کہ اس کے دوسری جو نماز ہے اس میں بھی یا مسجد میں بھی اس حد تک کوئی ممانعت جو ہے احادیث میں وہ نہیں ملتی، لیکن اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں نکلتا کہ آپ جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے یا جا سکتے ہیں، کیونکہ اور ضرورتیں جو ہیں یا بعض اور حکمتیں جو ہیں وہ اس چیز سے مانے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ مہمانان کرام کا میں شکریہ ادا کروں گا جو پروگرام میں شرکت فرمائی، جنہوں نے اور ہمارے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر مزید سوالات کے ساتھ پینل کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے سوالات آپ ہمیں ای میل کے ذریعے، وائس میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کے سوالات جس ترتیب سے ہمیں موصول ہوتے رہیں گے وہ ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ گزشتہ پروگراموں کے تعلق میں اگر آپ نے کوئی سوال بھجوایا تھا، کسی وجہ سے آپ وہ قسط نہیں دیکھ سکے، تو یہ سہولت بھی جماعت نے مہیا کر رکھی ہے کہ یہ سارے پروگرام alislam.org جو ویب سائٹ ہے جماعت کی آفیشیل، اس کے اوپر میڈیا لائبریری میں یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ قسط وار ڈال دیے گئے ہیں، اور ان پروگراموں کے نیچے ٹائم کے حساب سے سوالات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کس موقع پر کون سا سوال کتنے وقت پر جا کر آپ کو مل سکتا ہے۔ تو بڑی سہولت سے اگر آپ ریپیٹ کر کے دیکھنا چاہیں، اس کے بعد نوٹ کرنا چاہیں، یا کوئی حصہ رہ گیا تھا اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں، تو یہ سہولت بھی جماعت کی طرف سے مہیا ہے۔ یوٹیوب پر بھی اور الاسلام کی جو ویب سائٹ ہے اس سے لنک لے کر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔